مجید میں بعض آیتیں ہیں، ان آیتوں کو اگر ان وقتوں پر پڑھا جائے جن وقتوں پہ بتایا گیا ہے تو بہت سی چیزیں جو ممکن نہیں ہے کہ آنکھوں سے نظر آئیں وہ بھی نظر آتی ہیں. جو چیزیں ٹیلیسکوپ سے یا مائکروسکوپ سے نظر نہیں آتی وہ بھی نظر آتی ہیں. عقل کی آنکھ اور دل کی آنکھ سے نظر آتی ہیں اور ایسے نظر آتی ہیں کہ جیسے اس آنکھ سے نظر آ رہی ہوں. ساری بات یہ ہے کہ جب تک شکر کا دانہ زبان پر رکھیں گے نہیں مٹھاس محسوس نہیں. ممکن ہے کہ آپ شیرینی ذوق نہ فرمائیں اور اس کی لذت سے آشنا ہو جائیں، ممکن نہیں ہے. پڑھیں، اس وقت پہ پڑھیں. مثلا سورہ مبارک آل عمران کی 5 آیتیں ہیں، انہیں 2 مرتبہ بطور خاص پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. ایک مرتبہ جب آپ سحر میں اٹھیں نماز شب کے ارادے سے یا فجر سے پہلے اٹھیں نماز فجر کے ارادے سے، جب بستر سے اٹھیں تو آسمان کی طرف نگاہ کریں اور اس کے بعد یہ آیتیں پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللہ اکبر. یہ آیتیں اس وقت پڑھیں جب آپ بیدار ہوں، آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر آسمان کو دیکھیں پڑھیں، اور اس کے بعد پھر وضو کریں، طہارت کریں، غسل ہو یا وضو ہو یا تیمم ہو، جو آپ کی اس وقت تکلیف شرعی ہے، طہارت کریں. طہارت کرنے کے بعد اذان دیں، اذان کے بعد 2 رکعت نافلہ فجر پڑھیں. اس کے بعد پھر سجدے میں جا کر یہی آیتیں پڑھیں. پھر اٹھنے کے بعد اقامت کہیں اور فریضہ فجر پڑھیں، واجب 2 رکعت نماز. پہلے آپ نے زیر آسمان پڑھی آیتیں، پھر نافلہ فجر اور فریضہ فجر کے درمیان سجدے میں. 2 طریقے ہیں، یا تو سجدے میں پیشانی رکھ کے پڑھیں اور یا اس طرح لیٹ جائیں جس طرح قبر میں مردے کو قبلے کی طرف رخ کر کے لیٹایا جاتا ہے. اس طرح لیٹ کر یہ ہاتھ دائیں رخسارے کے نیچے رکھ کر یہ آیتیں پڑھیں. اب دیکھیے طریقہ، اس طریقے اس واضح کی تاثیر ہوگی نا کوئی. نماز فجر پڑھ لی، نماز نافلہ فجر پڑھ لی ہے آپ نے اور فجر واجب پڑھنا باقی ہے کا گیا درمیان میں اس طرح لیٹ کر اور یہ آیتیں پڑھیں. اس آیت سے پہلے چند فقرے اور دعا کے ہیں. استمسكت بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها واعتصمت بحبل الله المتين وأعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجم وأعوذ بالله من شر فسقة الجن والإنس سبحان رب الصباح فالق الإصباح سبحان رب الصباح فالق الإصباح سبحان رب الصباح فالق الاصباح. یہ فقرے پڑھیں اور پھر یہ 5 آیتیں پڑھیں سورہ ال عمران.
یہ اس پوزیشن میں، اس حیت میں کہ آپ اس طرح لیٹے ہوئے ہوں جیسے قبر میں مردہ لٹایا جاتا ہے کہ اس کا سینہ اور چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، اس حیات میں اگر اس طرح لیٹ نہ سکیں، جگہ نہ ہو، گنجائش نہ ہو، موقع نہ ہو، تو پھر اسی پوزیشن میں جیسے نماز ختم کی ہے ویسے ہی آپ سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر پڑھیں یہ آیتیں، یہ دعائیں۔ اس ایک عمل کی تاثیر یہ ہے کہ وہ چیزیں جو مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آ سکتی وہ آپ کو دل کی اور عقل کی نگاہوں سے ایسی نظر آتی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے یہ کام۔ کر کے دیکھیے، سن کے نہیں ہوگا، آرزو مندی سے بھی نہیں ہوگا، خواہش سے نہیں ہوگا۔ منزل قریب ہوتی ہے جب پہلا قدم اٹھتا ہے، جب راستہ طے ہوتا ہے، قدم اٹھے۔ جب یہ ہم لوگ عرض کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ ایک پتا بھی نہیں ہلتا بغیر مرضی الہی کے، سمجھ میں نہیں آتی بات، اور اگر باور کر لیں تو پھر ہزار اعتراض ہوتے ہیں۔ اس وقت آندھی کیوں چلی، یہ پیڑ کیوں اکھڑ گیا، یہ پیڑ سے یہ کار کیوں تباہ ہو گئی، فلاں شخص کیوں مر گیا، یہ سونامی کیوں آ گئی، اتنی جانیں کیوں چلی گئیں، یہ زلزلہ کیوں آ گیا، ہزار سوالات ہیں۔ لیکن اگر اس پورے کرۂ ارضی اور اس پورے عالم ہستی سے بلند تر مقام آپ کو نصیب ہو جائے جہاں سے آپ ہر چیز کو دیکھ رہے ہوں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہوں اور نظر آ رہا ہو کہ یہ چیز یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھی گئی ہے، وہاں سے اٹھا کے وہاں رکھی گئی ہے، اس تنظیم میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی ہے، اعتراضات ختم ہو جاتے، اعتراضات ختم ہو جاتے۔ البتہ یہ وہ منزل ہے جو ہر ایک کے لیے قابل بیان نہیں ہوتی۔ دیکھیے یہ بات آپ سب حضرات باور فرمائیں گے کہ زندگی کے بہت سے تجربے ایسے ہیں جو قابل بیان نہیں ہوتے، ایکسپریشن میں نہیں آ سکتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں صحیح ہے، دوسرے کو سمجھا نہیں سکتے، آپ اپنی کیفیت کسی دوسرے کو سمجھا نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے لطف فرمایا ہے کہ انسان کو محبت کرنے کی بھی صلاحیت عطا کی ہے۔ کوئی کسی سے محبت کرتا ہو تو بھی سمجھا، کبھی کبھی کہتا ہے کہ میں تمہیں سمجھا نہیں سکتا کہ تمہاری کیسی محبت ہے میرے دل میں۔ کیوں نہیں سمجھا سکتے؟ آپ محبت کرنے والے ہیں، سامنے آپ کا محبوب ہے، کیوں نہیں سمجھا سکتے؟ سمجھا سکتے ہیں۔ بہت کچھ سمجھانے اور سمجھنے کے باوجود بہت سی باتیں نہ سمجھ میں آتی ہیں نہ سمجھائی جا سکتی ہیں، مگر وہ باتیں ہوتی ہیں، ہے نا؟ جس طرح یہ معاملات اس دنیا میں محبت مجازی کے سلسلے میں ہیں، اسی طرح حق سبحانہ و تعالی کا معاملہ مخلوقات کے ساتھ ہے۔ یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ سمجھا نہیں سکتا، یہاں مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے۔ یہاں صرف ایک طرف سے کمی ہماری طرف سے، مخلوقات کی طرف سے، اس کے فیضان میں کمی نہیں ہے، ہماری طلب میں اور ہماری صلاحیت قبول میں، قبولیت کی صلاحیت میں کمی ہے۔ انسان بہت نادان ہے، حق یہ ہے کہ انسان بہت نادان ہے، بہت۔ جہاں تک واقعی نادانی ہے وہاں تک عفو ہے، جھوٹ ہے، اور جہاں تھوڑا سا بھی جان بوجھ کر نادانی برتے گا انسان وہاں سزا ہے، وہاں عقوبت ہے، وہاں عذاب ہے۔